اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے پیشتر آپ حضرات عالم نبیل، فاضل نوجوان، عزیزم مولانا حافظ و قاری محبوب رضا مجیبی سلمہ باری سے بڑی ہی نفیس اور معلومات سے لبریز گفتگو آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ عزیزم مولانا محبوب رضا کے علم و عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائیں اور جو نصیحتیں آپ نے فرمائی ہیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ عزیزان گرامی وقار، امام الائمہ، سراج الامہ، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بالیقین جن کا شمار تابعین میں سے ہے، جنہوں نے کئی صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے اور ان سے احادیث کریمہ روایت کی ہے، تو تابعین کی بھی بڑی عظمت اور بڑی شان ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے جس نے مجھے دیکھا اور میرے دیکھے ہوئے والے کو دیکھا۔ تو تابعی اسی کو کہتے ہیں جس نے صحابہ کو دیکھا ہے، اور صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا ہے۔ تو حضرات محترم، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا اصلی نام حضرت سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ جو ماہ جاری ماہ رواں شعبان المعظم ہے، اسی ماہ شعبان المعظم کی 2 تاریخ کو سن 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ کے علم و تقوی، پرہیزگاری کی یہ شان ہے کہ بچہ بچہ آپ کو امام اعظم کہہ رہا ہے۔ حضرات، جیسا کہ ابھی آپ نے عزیزم مولانا محبوب رضا سے یہ سماعت کیا کہ خشیت الہی کا کیا حال ہے کہ رات ساری آپ کی اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہوئے گزر رہی ہے، آنسو بہاتے ہوئے گزر رہی ہے، خشیت الہی سے روتے ہوئے گزر رہی ہے، اور یقیناً اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی خشیت میں روتے ہیں، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کے خوف سے لرز کر روتے ہیں۔ حضرات محترم، اور وہ جو آنسو گرتے ہیں وہ آنسو ضائع نہیں جاتے، بلکہ وہ آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اور ان آنسوؤں کو فرشتوں کے ذریعے محفوظ کرا لیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، اور ان آنسوؤں کی طاقت بروز قیامت دکھائی جائے گی کہ ایک چھوٹا سا پیالہ جہنم کے ایک گڑھے میں انڈیل دیا جائے گا، جیسے ہی وہ پیالہ انڈیلا جائے گا اور وہ جو پانی اس پیالے کا اس جہنم کے گڑھے میں گرے گا، تو وہ آگ جس نے کئی کیفیتیں اور کئی رنگ بدلے ہیں، جس کی تپش اور جس کی گرمی کا یہ حال ہے کہ اگر جہنم کا کوئی دروازہ دنیا کی طرف سوئی کے سوراخ کے برابر بھی کھول دیا جائے تو دنیا و ما فیہا کی تمام چیزیں جل کر کوئلہ ہو جائیں گی۔ اس میں ایسی گرمی ہے، ایسی آگ ہے، لیکن جو ہی وہ پیالہ
اس پہ اڈیلا جائے گا، اس کا پانی اس پہ ڈالا جائے گا، یکسر وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، وہ جہنم کا گڑھا آگ سے جو ہے بجھ جائے گا، اس کی آگ بجھ جائے گی۔ تو اہل محشر پوچھیں گے یہ پانی کون سا پانی ہے جس میں یہ طاقت ہے کہ اتنے بڑی جو ہے جہنم کے گڑھے کو اس نے اکثر خاموش کر دیا ہے، ٹھنڈا کر دیا ہے۔ تو ان کو جواب دیا جائے گا کہ یہ وہ پانی ہے جو تمہاری آنکھ سے اللہ کے خوف میں گرا ہے، یہ وہ پانی ہے جو اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف میں تمہاری آنکھ سے نکلا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، وہ آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں جو آنسو اللہ کو یاد کرتے ہوئے نکلتے ہیں، وہ آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں جو آنسو اس کے خوف سے لرز کر نکلتے ہیں۔ حضرات محترم، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر تم دعا کرنے والے بنو، اس کی یاد میں، اس کی خشیت سے آنسو بہانے والے بنو، اور یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، کہ ایک نوجوان اپنا چہرہ غلاف کعبہ میں رکھ کر زارو قطار روئے جا رہا ہے، اور اس کے رونے میں ایسا درد اور کرب ہے، اور وہ بار بار رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، مولا مجھے بخش دے، مولا مجھے درگزر فرما دے، مولا میری مغفرت فرما دے، مولا میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے۔ حضرات محترم، اس نوجوان کے رونے میں ایسا درد و کرب ہے کہ جو مطاف میں لوگ طواف کر رہے تھے وہ بار بار اس کی آواز کی طرف متوجہ ہو رہے تھے، اور یہی تصور کر رہے تھے کہ نہ جانے کتنا بڑا گنہگار ہے، نہ جانے کتنا بڑا بدکار ہے، نہ جانے کتنا بڑا سیاکار ہے، نہ جانے اس نے کتنی غلطیاں اور نافرمانیاں کی ہے، جس کے رونے میں اتنا درد ہے، اتنی شدت ہے کہ غلاف کعبہ میں سر چھپا کر، منہ چھپا کر یہ زارو قطار روئے جا رہا ہے۔ جب حضرات وہ لوگ اس نوجوان کے رونے کی طرف متوجہ ہو رہے تھے اور یہی تصور کر رہے تھے کہ نہ جانے کتنا بڑا گنہگار ہے، اور جب وہ نوجوان اپنا چہرہ غلاف کعبہ سے نکالتا ہے تو لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہے، لوگ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں کہ اس شدت کے ساتھ رونے والا کوئی اور نہیں، امام حسین کا شہزادہ امام زین العابدین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنا چہرہ غلاف کعبہ میں رونے رکھ کر رونے والا کوئی اور نہیں، امام المتقین، امام الساجدین، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، امام شریعت ہو کہ امام طریقت ہو، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معمول تھا؟ خشیت خداوندی سے آنکھ سے آنسو گراتے ہوئے رب کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے تھے، مولا اگر میرے عمل تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہے تو مجھے بروز قیامت نابینا اٹھا، تاکہ میں اہل محشر کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ جاؤں۔ کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ اللہ اکبر۔ وہ جو غوث اعظم ہے، وہ جو امام الاولیاء ہے، وہ جو سلطان الاولیاء ہے، جو اللہ کے محبوب ہے، رسول اللہ کے محبوب ہے۔ لیکن دیکھیے ان کے اندر عاجزی انکساری کیسی ہے۔ آج ہمارے دل سخت ہو گئے، ہمارے دل پوری طرح سے سیاہ ہو گئے، اب ہمیں گناہ نظر نہیں آتا، ہمیں حرام کام حرام سمجھ میں نہیں آتا، بس ہم زندگی کی خوشیاں لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ قبر میں کیا ہونے والا ہے ہم کو ہوش نہیں، حشر میں کیا جواب دینے والے ہیں اس کا ہوش نہیں، بس زندگی کامیاب کرنے میں لگے ہیں، دنیا کو کامیاب کرنے میں لگے ہیں، دنیا جمع کرنے میں لگے ہیں، دنیا بنانے میں لگے ہیں، دنیا جوڑنے میں لگے ہیں۔ ان دنیا کمانے والوں کو اور ان دنیا جمانے والوں کو بس میں اتنا ہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب مر کے قبر میں جاؤ گے
تو کیا تم سے تمہاری دولت کے بارے میں فرشتے پوچھیں گے؟ کتنا مال لے کے آیا ہے، کتنا مال چھوڑ کے آیا ہے، کتنے بنگلے کوٹھیاں فارم ہاؤس رکھ کے آیا ہے، کون سی برانڈ کی گاڑی رکھ کر آیا ہے، کون سے موبائل استعمال کر کے آیا ہے، کون سا تو فلیٹ خرید کے آیا ہے، کون سا پلاٹ خرید کے آیا ہے؟ کیا فرشتے اس طرح کا سوال کریں گے؟ نہیں کریں گے، بلکہ میت کو اٹھائیں گے اور پہلا سوال کریں گے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو جو اللہ کو اپنا معبود مانتا ہوگا، جو اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے اور اس کی پرستش کرتا ہے، اس کو اپنا معبود مانتے ہوئے اس کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، وہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوگا ما دینکا، تیرا دین کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہاں ان نوجوانوں کی میں خصوصیت کے ساتھ توجہ چاہتا ہوں جو کہتے تو اپنے آپ کو دیندار اور مسلمان ہے، لیکن دین اسلام پر وہ کس قدر قائم ہے، دین اسلام کے وہ کس قدر پیروکار ہیں، آج ان کو سوال اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ ان کو اپنے آپ سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے دین، اپنے مذہب کی تعلیمات پر کس قدر عمل پیرا ہوں۔ پوچھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے۔ اسے یا تو جمعہ کو یاد آتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، یا تو پھر رمضان میں یاد آتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، اور بقیہ وقتوں میں وہ آزاد گھوم رہا ہے، بے لگام گھوم رہا ہے، کبھی ان کا طریقہ، کبھی ان کا طریقہ، کبھی ان کا فیشن، کبھی ان کا فیشن۔ اس نے اپنے آپ کو معجون مرکب بنا لیا ہے، کھٹی میٹھی چورن۔ اس کو ہوش ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ وہ کن کے طریقوں پہ عمل کر رہا ہے، کن کے راستے پہ وہ چل رہا ہے، کس کی پیروی کر رہا ہے، اسے ہوش ہی نہیں۔ اور اسے جب پوچھا جائے کہ تو کون ہے، کیا تو یہودیوں میں سے ہے، تو وہ کہتا نہیں۔ کیا تو نصارہ میں سے ہے، وہ کہتا نہیں۔ کیا تو اہل مجوس میں سے ہے، وہ کہتا نہیں۔ کیا تو اہل ہنود میں سے ہے، تو وہ کہتا نہیں۔ تو پھر ہے کیا تو کہتا میں مسلمان۔ اگر تو مسلمان ہے تو پھر تو تیرے دین پر عمل کیوں نہیں کر رہا؟ تیرے دین کی تعلیمات سے تو دور کیوں ہے؟ تیرے دین کی تعلیمات کو کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ کیوں تو نے چہرہ یہودیوں کی طرح، لباس نصرانیوں کی طرح، وضاقتہ اہل مجوسوں، اہل حنود کی طرح بنا رکھا ہے؟ کیا تجھے نبی کا فرمان یاد نہیں؟ نبی نے کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کو اپنائے گا وہ انہی میں سے کر دیا جائے گا، وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ مرنے کے بعد تمہارا حشر یہودیوں کے ساتھ ہو؟ تم محشر کے دن تم یہودیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ؟ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم نصرانیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ؟ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اہل مجوس اور اہل حنود کے ساتھ اٹھائے جاؤ؟ نہیں نہیں، تم یہ پسند نہیں کرتے، بلکہ تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم مسلمانوں کے ساتھ رہو، ایمان والوں کے ساتھ رہو، دینداروں کے ساتھ رہو، اللہ کے محبوبوں کے ساتھ رہو، نبی کے رحمت والی چادر کے سائے تلے رہو۔ تم یہ چاہتے ہو نا؟ تو میرے بھائی صرف چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ کوئی بچہ اگر چاہا کہ میں آئی پی ایس بنتا ہوں، انہیں بول دیا تو آئی پی ایس بن جاتا، سوچ لیا تو آئی پی ایس بن جاتا۔ میں سوچ رہا ہوں، میں سوچ لیا میں آئی پی ایس بن رہا ہوں، ایسا بولا تو آئی پی ایس پہنچ جاتا انہیں منزل پہ، ایگزام پورا کلیئر ہو جاتا اس کا آئی پی ایس کا۔
سوچو ذرا، ایک دنیا کی ڈگری اس کو نہیں مل سکتی بغیر محنت کے، تو بغیر محنت کے جنت کیسے ملے گی؟ ایک دنیا کا پوسٹ نہیں مل سکتا اس کو بغیر محنت کے۔ ارے کلکٹر اور سرپنچ یہ تو بڑے عہدے ہیں، پیون چپراسی دفتر کا بننے کے لیے اس کے لیے بھی محنت کرنا پڑتا، بغیر محنت کے کوئی منزل نہیں ملے گی، بغیر محنت کے کہیں نہیں پہنچ پاؤ گے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سوچو ذرا، بغیر محنت کے خالی سوچ لیے تو کوئی جنتی ہو جائے گا، اہل جنت کے ساتھ ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ اسے مرتے دم تک کوشش کرتے ہی رہنا ہے، مرتے دم تک اس کو اس راستے پر قائم رہنا ہے۔ شیطان بہکائے گا، شیطان ورغلائے گا، دیکھ یہ فیشن دیکھ کتنا اچھا دکھ رہا، یہ دیکھ کٹنگ کیسی اچھی دکھ رہی، یہ دیکھ یہ داڑیوں میں ڈیزائن کتنا اچھا دکھ رہا، یہ دیکھ براسلیٹ کتنا چمک رہا، یہ دیکھ گلے کے لاکٹاں کتنے اچھے دکھ رہے، یہ دیکھ ہاتھ میں ناڑے دھاگے کتنے اچھے دکھ رہے، یہ دیکھ ہاتھ میں فرینڈشپ بینڈ کتنے لوگاں باندھ لیے، یہ دیکھ بچیوں سے کتنے لوگاں باتاں کر رہے، یہ دیکھ لوگاں کیسا ڈیٹوں پہ جا رہے، یہ دیکھ کیسا تھیٹروں کو آباد کر رہے، یہ دیکھ پارکوں کو کیسا آباد کر رہے ہیں، یہ دیکھ رات رات بھر کیسے موبائل پہ بچیوں سے باتاں کر رہے ہیں۔ تو اب تو بھی وہی کام کر۔ حضرات محترم، شیطان اس طرح سے ورغلاتا ہے، لیکن کامیاب وہ ہے بندہ جو شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، اپنے نفس کو وہ قابو میں رکھے اور اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، تو انشاءاللہ وہ یہاں بھی کامیاب رہے گا اور وہاں بھی کامیاب رہے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ وہ یہاں بھی کامیاب رہے گا، وہاں بھی کامیاب رہے گا۔ ایک لڑکی دوڑتی ہوئی مسجد کی طرف آئی، سانس اس کی پھولی ہوئی ہے، پسینے میں شرابور ہے اور چہرے پر ہیبت ہے۔ مسجد میں ایک نوجوان لڑکا قرآن شریف کی تلاوت کرتے بیٹھا ہے۔ وہ لڑکی اچانک سے مسجد میں داخل ہوئی، نوجوان سامنے آیا، کہا کون ہو اور مسجد میں کیوں آ رہی ہو؟ تو لڑکی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے منت سماجت کرتے ہوئے کہا میری جان کو خطرہ ہے، میری عزت کو خطرہ ہے، کچھ شریر اور بدماش لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں، میں ان سے جان بچا کر یہاں آئی ہوں، مجھے خدارہ پناہ دے دو، مجھے خدارہ مسجد میں پناہ دے دو، مجھے یہاں رکنے دو۔ پہلے لڑکے نے منع کیا، کہا نہیں تم مسجد میں نہیں رک سکتی، کہیں اور جاؤ۔ کہا کہ بڑی مشکل سے میں اپنی جان بچا کر یہاں تک بھاگ کر آئی ہوں، اب کہیں اور جاؤں گی تو ان کے ہاتھ لگ جاؤں گی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ فجر طلوع ہونے سے پہلے میں مسجد سے باہر نکل جاؤں گی، بس مجھے تم یہاں رہنے کی اجازت دے دو۔ تو لڑکے نے کہا ٹھیک ہے، اس کنارے میں جا کے بیٹھنا اور مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا، مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا۔ لڑکا اس کو پابند کر دیا، کونے میں بٹھا دیا، اور پہلے سے جو وہ خود قرآن شریف پڑھتا بیٹھا تھا، قرآن شریف پڑھنا اس نے جاری رکھا۔ سامنے چھوٹا سا ایک چراغ جل رہا ہے۔ حضرات محترم، وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے اس نوجوان کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، اور پڑھتے پڑھتے دوران تلاوت وہ چراغ میں ایسے انگلی رکھتا اور چلاتا آہ، اور اپنا ہاتھ کھینچ لیتا۔ ہر کچھ دیر بعد یہ عمل میں نے اس لڑکے کو کرتے ہوئے دیکھا۔ اب چونکہ میں اس سے وعدہ کر چکی تھی کہ بات نہیں کروں گی، تو میں پوچھ بھی نہیں پائی کہ تکلیف کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، میں پوچھ بھی نہ پائی۔
میں چپ چاپ سہمی ہوئی مسجد کے کونے میں بیٹھی رہی اور میں یہ نوجوان کو دیکھتی رہی کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد میں یہی عمل ہو رہا ہے کہ بچہ پڑھتے پڑھتے اپنی ہاتھ کی ایک انگلی چراغ کی آگ میں رکھتا ہے اور چیختا چلاتا در سے کر رہا تھا، اپنی انگلی کو واپس نکالتا ہے۔ حضرات محترم، جب طلوع فجر کا وقت آیا، جب لوگوں کے اٹھنے کا وقت آیا، تو اب وہ لڑکی کے نکلنے کا وقت آیا۔ وہ لڑکی اب نکلنے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے لڑکے سے کہا تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے میری جان بچائی، میری عزت بچائی، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں، اور میں اب جا رہی ہوں، اب میں تم سے رخصت لے رہی ہوں، لیکن جانے سے پہلے میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، منع مت کرنا، میرے اس سوال کا جواب دینا۔ میں رات بھر دیکھتی رہی، تم قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور دوران تلاوت ایک ایک بار تم اپنی انگلی چراغ کی آگ میں رکھتے اور چلاتے اور در سے کر رہتے، اپنی انگلی کو آگ سے نکالتے، ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو نوجوان نے جواب دیا کہ تم جوان ہو، میں جوان ہوں، میرا نفس مجھے بھڑکا رہا تھا کہ تمہارے ساتھ میں غلط کام کرو، لیکن جو ہی یہ خیال مجھے آتا، میں اپنے آپ کو یہ سمجھاتا کہ تیرے اندر ابھی دنیا کی آگ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو تو سنا کر کے جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اسی لیے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے بار بار یہ چراغ کی آگ میں انگلی دے رہا تھا اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ دنیا کی آگ برداشت نہیں ہو رہی، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ ایسے ہوتے ہیں پرہیزگار لوگ، ایسے ہوتے خوف خدا سے لرزنے والے لوگ، انجام سے بے خبر، یہاں بھی پچھتاتے ہیں وہاں بھی پچھتاتے ہیں۔ اگر بھول ہو گئی ہے بھول سے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور آپ نے سن لیا ہے کہ 100 بار معافی مانگو گے اللہ 100 بار معاف فرمائے گا، 1,00,000 مرتبہ معافی مانگو گے 1,00,000 مرتبہ معاف کرے گا۔ اس کی شان ایسی ہے، وہ ایسا غفور الرحیم ہے، بس اسے کوئی پکار دیتا ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، بس جیسے ہی بندہ مومن اسے یا ارحم الراحمین کہہ کر پکارتا ہے، فوراً اس کی رحمت اس پکارنے والے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ رب ایسا غفور الرحیم ہے میرے بھائی۔ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، سچی توبہ، توبہ کا دروازہ کھلا ہے تبھی تک موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے تبھی تک موقع ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، تم سر پٹک پٹک کے لہو لہان ہو جاؤ، تمہارا وہ لہو لہان ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ سر پھاڑ لو، تمہارا سر پھٹنے سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ اب ہے موقع، اب ہے وقت، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لو۔ سچی توبہ کا مطلب بھی سمجھ لو، صرف کلوں پہ ہاتھ مارنے سے توبہ نہیں ہوتی، پیرانے پیر کے نشان کے پاس کھڑے ہو کے یوں یوں کر لیے تو سمجھتے لوگ توبہ ہو گئی، کوئی سمجھتا کان کھینچ لیے تو توبہ ہو گئی، کوئی سمجھتا مکے مدینے کے تغرے کو دیکھ کے ہاتھا مار لیے تو توبہ ہو گیا، کوئی سمجھتا ہے مسجد کی گیٹ کے پاس آ کے ناک رگڑ لیے تو توبہ ہو گئی۔ یہ توبہ نہیں ہے، جو گناہ ہوا ہے اس گناہ کی لذت کو دل سے نکال اور اپنے اس کیے پر پچھتا اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا اور اللہ سے سچی تو معافی مانگ لے۔ تیرے گناہ چاہے کتنے ہی ہوں، تیرے گناہ چاہے کتنے ہی ہوں، ایک سچی توبہ سارے گناہوں کو معاف کراتی ہے، ایک سچی توبہ سارے گناہوں کو معاف کراتی ہے۔ حضرات محترم، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری زندگی اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق گزاری ہے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ کیا اختیار کیا؟ تقوی اختیار کیا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کیسے تقوی والے ہیں؟ آئیے ذرا میں بھی آپ کو بتاؤں کہ امام اعظم کا تقوی کیا ہے۔ حضرات محترم، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے اور کچھ لوگ وہاں کھڑے ہو کر گفتگو کر رہے تھے۔ جب انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو آتا دیکھا تو ان میں سے ایک نے کہا، وہ دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ آ رہے ہیں اور ان کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ یہ روزانہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، 1000 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، ان کا روز کا یہ معمول ہے۔ اللہ اکبر۔
جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ 1000 رکعت نفل نماز نہیں پڑھتے تھے، 800 رکعت پڑھتے تھے۔ 1000 رکعت نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ 800 رکعت پڑھتے تھے۔ حضرات، اگر ہم اور آپ ہوتے تو اپنی تعریف سن کر ہم پھول کے پھگا بن جاتے، ہم اترانے لگ جاتے، ہم یہ سمجھتے کہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا، رہنے دو، لیکن تعریف تو ہو رہی ہے، شان تو بیان ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن دیکھو امام اعظم میں کیسا تقویٰ تھا۔ امام اعظم نے جب یہ سنا کہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 1000 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں جبکہ میں 800 پڑھ رہا ہوں، بس جیسے ہی سن لیا کہ لوگوں کے درمیان ایسی گفتگو ہے تو آپ نے اسی دن سے 1000 رکعت نفل نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ امام اعظم کا تقویٰ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات محترم، ایک بیوہ عورت آئی، کہا حضور میری بکری چوری ہو گئی ہے، میری بکری چوری ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے آ کر شکایت کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دلاسا دیا اور اس کو رخصت کیا، اور اس کو رخصت کرتے ہی علاقے کے قصاب کو بلایا، کسائی کو بلایا اور پوچھا بکری کتنے سال زندہ رہتی ہے؟ کہا حضور 4 سے 5 سال زندہ رہتی ہے۔ کہا 4 سے 5 سال تک میرے دسترخوان پر بکری کا گوشت نہیں آیا، کیا پتا وہی بیوہ کی بکری ذبح ہو کے میرے دستر پہ پہنچ جائے۔ آپ نے 4-5 سال گوشت کو ہاتھ نہیں لگایا اسی خوف سے۔ یہ تقویٰ امام اعظم کا۔ ایک کے تدفین میں گئے، سخت دھوپ، گرمی کی شدت، آس پاس میں کوئی درخت نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی آسرا نہیں، کوئی سایبان نہیں۔ کنارے پر قبرستان کے ایک مکان تھا۔ لوگوں نے مشورہ دیا حضور اس مکان کی چھاؤں میں کھڑے ہو جائیے، دھوپ بہت سخت ہے اور تدفین میں ابھی وقت ہے، تو آپ اس گھر کی چھاؤں میں کھڑے ہو جائیے۔ امام اعظم نے گھر کی طرف دیکھا اور منع کیا، نہیں، میں اس گھر کی چھاؤں میں نہیں کھڑا رہوں گا۔ لوگوں نے پوچھا حضور معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، آپ کیوں منع کر رہے ہیں اس کے گھر کی چھاؤں میں کھڑے رہنے سے؟ تو امام اعظم نے جواب دیا کہ وہ گھر والا میرا قرض دار ہے، وہ گھر والا میرا قرض دار ہے، اگر اس کے گھر کی چھاؤں میں کھڑا ہو جاؤں تو کہیں یہ سود میں نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آج امام اعظم کے مقلدین ڈنکے کی چوٹ پر فائنانس کا کاروبار کرتے پھر رہے، گھروں پہ بورڈ لگا رہے، بورڈ۔ پہلے چوری چھپے ہوتا تھا یہ کاروبار، کوئی ایک کرتا تھا، وہ بھی جہاں رہتا وہ بستی میں نہیں کرتا تھا، دوسری بستی میں جا کے کرتا تھا۔ آج تو لوگوں کے اندر وہ نڈر پنا آ گیا ہے، وہ ڈھیٹ پنا آ گیا ہے، وہ بے حیائی، وہ بے شرمی آ گئی ہے کہ اب تو گھروں کے اوپر فائنانس کارپوریشن کے بورڈ لگا دیے گئے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ سود کا پیسہ تمہیں دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ جانتے ہو سود کا پیسہ کھانے والوں کے لیے عذاب کیا ہے؟ سود کا پیسہ کھانے والوں کے لیے جہنم کا یہ عذاب ہے کہ اس کا پیٹ گھڑے کی طرح بڑا کر دیا جائے گا، اور وہ پیٹ چمڑے کا نہیں ہوگا، وہ پیٹ کانچ کا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کانچ کا ہوگا، جیسے مچھلی کا ایکویریم ہوتا ہے گول والا، اس کے اندر سانپ بچھو لوٹ رہے ہوں گے، اس کے پیٹ کے اندر سانپ بچھو لوٹ رہے ہوں گے، اور وہ درد سے چلا رہا ہوگا لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ اور پھر یہیں پر ختم نہیں ہوا معاملہ کہ اس کے پیٹ میں سانپ بچھو بھر دیے گئے اور اس کا پیٹ جو ہے کانچ کی طرح کر دیا گیا، نہیں، بلکہ اس پر آگ کے گھوڑے مسلط کر دیے جائیں گے۔ آگ کے گھوڑے پوری رفتار کے ساتھ دوڑتے ہوئے آئیں گے
اور اس کو رونتے ہوئے، اس کو کھندلتے ہوئے، اس کو ٹکر مارتے ہوئے، اس کا پیٹ پھاڑتے ہوئے، اس کو کھندل کر کے وہ آگ کے گھوڑے آگے گزر جائیں گے۔ پھر اللہ کی حکم سے اس کا پیٹ جڑے گا، لیکن پیٹ جڑنے سے پہلے جو سانپ بچھو باہر نکل کے گرے ہیں وہ پہلے اندر جائیں گے، پھر پیٹ جڑے گا، پھر پیٹ جڑنے کے بعد پھر وہ کانچ کا بن جائے گا، پھر اس طرف سے گھوڑے دوڑ کے آئیں گے۔ اللہ اکبر، یہ عذاب اس پر مسلط کر دیا جائے گا۔ کیوں دنیا کامیاب کرنے کی چکر میں آخرت برباد کر رہے ہو؟ کیوں دنیا کا سکون پانے کے لیے آخرت کا سکون غارت کر رہے ہو؟ یہ پیسہ مت لو پیارے، یہ پیسہ حرام کا پیسہ ہے، یہ پیسہ حرام کا ہے، یہ پیسہ حرام کا ہے، اور حرام کا پیسہ اس میں اللہ تعالیٰ کوئی برکت نہیں رکھتا ہے، بلکہ یہ سمجھ لو تم کہ وہ پیسہ جو تم آج سود کے ذریعے کما رہے ہو، لاٹری کھیل کے کما رہے ہو، یا پھر IPL پہ بیٹنگ لگا کے کما رہے ہو، یا چوری چکاری کر کے کما رہے ہو، یا جھوٹ بول کے کما رہے ہو، حقیقت میں وہ پیسہ تمہارا ہی ہے، وہ پیسہ کسی اور کا نہیں، وہ پیسہ تمہارا ہی ہے۔ تھوڑا انتظار کرو گے اللہ حلال طریقے سے عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ پیسہ تمہارا ہی ہے جی، کیوں تم شارٹ کٹ اپنا کر حرام کام کر رہے ہیں؟ کیوں جلد بازی دکھا کر اپنے پیسے کو غلط طریقے سے حاصل کر لے رہے؟ وہ پیسہ تمہارا ہی ہے، جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ تم کو مل کے رہے گا۔ تم اپنی روزی سے نہیں بھاگ سکتے، جیسے تم اپنی موت سے نہیں بھاگ سکتے اسی طرح تم اپنی روزی سے نہیں بھاگ سکتے۔ جہاں بھی رہو گے تمہاری روزی کا انتظام ہوگا۔ وہ پیسہ تمہارا ہے، وہ پیسہ تمہارا ہے۔ جیسا کہ حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو جو جھبا آپ نے پہنا تھا، مسجد کے گیٹ پر ایک نوجوان کھڑا تھا، اس کو اتارا اور دیا اور کہا اس کو پکڑ لو، میں ابھی نماز سے فارغ ہو کے آتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں گئے، نماز ادا کی اور لوٹ کر آئے تو کیا دیکھا؟ وہ نوجوان جس کو جھبا دیا تھا پکڑنے کے لیے غائب ہے جھبے کے ساتھ، غائب ہے جھبے کے ساتھ۔ تو حضرت علی نے وہاں کھڑے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے جس کو جھبا تھمایا تھا وہ کہاں گیا؟ کہا وہ تو چور ہے، 2 دینار میں سودا کر کے چلا گیا۔ وہ تو چور تھا جو 2 دینار میں آپ کا جھبے کا سودا کر کے چلا گیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا افسوس، تھوڑا انتظار کرتا تو میں بھی اس کو 2 دینار دینے کی نیت کر لیا تھا، میں بھی اس کو 2 دینار دینے کی نیت کر لیا تھا۔ دیکھو حرام طریقے سے کما لیا، اور حضرت علی اس کو حلال طریقے سے دینے والے تھے۔ تو یہی سمجھنے کی بات ہے پیارے، جو حرام طریقے سے پیسے لے رہے ہو وہ پیسے تمہارے ہی ہیں، لیکن ذرا انتظار کر لو، اللہ حلال طریقوں سے عطا فرمائے گا۔ اور یہ سود کی لعنت ختم کرو، قرض حسن کو بڑھاوا دو، اپنے بھائی کو، ضرورت مند جو بھائی ہے اس کے منگنے پر اس کو تم قرض حسن دو، اس کے فائدے ہیں بہت۔ اور جو لے رہا ہے واقعی ضرورت ہو تو لے، لیکن آج کل ایسے لوگ بہت کم ہو گئے، ایموشنل بلیک میل کرنے والے لوگ زیادہ ہو گئے، بیوی کو بیمار کر دیتے، اماں کو بیمار کر دیتے، بابا کو بیمار کر دیتے، بس سامنے والے سے قرضہ لے لیتے اور لے لینے کے بعد میں غائب ہو جاتے، یا پھر وعدہ خلافی کرتے رہتے۔ حضرات محترم سنو، اگر تم نے کسی سے وعدہ کر کے لیا ہے تو مومن کی یہ شان ہے کہ مومن اپنا وعدہ وفا کرتا ہے، مومن کا وعدہ قرضے کے برابر بتایا گیا ہے، لہذا مومن اپنی زبان سے پلٹتا نہیں ہے، مومن جھوٹ نہیں بولتا ہے، ایمان والا جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ حضرات محترم، لہذا جو وقت تم نے دیا ہے لوٹانے کا اس وقت پر لوٹاؤ، اور سامنے والے کا اعتماد ٹوٹنے مت دو۔ لیکن آج لینے سے پہلے ایک طریقہ رہتا اور لے لیے بعد ایک طریقہ رہتا، ہاؤ جی دیں گے کیا بھاگ جا رہے ہیں، صبر نہیں ہے تمہارے کو، کتنے بار بولنا، کتنے بار فونا کرتے، انداز دیکھو گفتگو کا، قرضہ لے کر الٹا قرض دار کو پریشان کرتے۔ تو ایسے لوگ زیادہ ہو گئے، اسی لیے قرضے کا معاملہ ختم ہو رہا۔
ان جھوٹے فریبی فراڈی 420 لوگوں کی وجہ سے لوگوں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیے، اور جب سے یہ قرض حسن کا معاملہ بند ہوا فائنانسروں کی چاندی ہو رہی ہے۔ ہمارے لوگ فائنانس میں پیسہ لا لا کر کے زندگی بھر فائنانسروں کو پالنے پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فائنانس وہ دلدل ہے جس میں کوئی ایک بار اتر جاتا ہے تو زندگی بھر باہر نہیں نکل پاتا، اور اس لعنتی پیسے سے کوئی بھی کاروبار کرو جائز، اوپر نہیں آئے گا وہ کاروبار، کیونکہ بنیاد ہی غلط پڑ رہی ہے۔ بنیاد ہی غلط پڑ رہی ہے، تو جب بنیاد غلط ہو جائے گی تو عمارت صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ عمارت صحیح چاہیے تو بنیاد پہلے صحیح ہونا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ قرض کو بڑھاوا دو، سود کا خاتمہ کرو، اور جو میرے بھائی قرضہ دیتے ہیں ان کے لیے مبارکباد ہے، تم قرض حسن کو بڑھاوا دو۔ اور سنو، جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، بلا آتی ہے، موت کے قریب ہم چلے جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، تبھی ہم کو صدقہ دینا یاد آتا ہے۔ بولو بات صحیح ہے؟ ورنہ نارمل دنوں میں ہم 1 روپے کا بھی صدقہ نہیں نکالتے، 1 روپے کا صدقہ بھی ہم نہیں دیتے۔ جب سخت ضرورت پڑ جاتی، مصیبت ٹلتی نہیں ہے اور بیماری جاتی نہیں ہے، تب جا کر ہم کو صدقہ دینا یاد آتا ہے۔ حضرات محترم، لیکن سنو، جو قرض حسن اپنے کسی بھائی کو دے گا، اللہ تعالیٰ جب تک وہ پیسہ واپس نہیں آتا، جتنا پیسہ اس نے قرضے کے طور پر دیا ہے، اللہ تعالیٰ روزانہ اتنے پیسوں کو صدقہ کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ فائدہ ہے، دیکھو آپ، قرضہ دینے کا، کہ قرض حسن دینے کا یہ فائدہ ہے۔ تو قرض کو بڑھاوا دو، سود کو ختم کرو۔ امام اعظم کا تقویٰ دیکھو، امام اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں اس گھر کی چھاؤں میں نہیں کھڑا رہوں گا، اس گھر کا مالک میرا قرض دار ہے، کہیں اس کے گھر کی چھاؤں میں ٹھہرنا یہ سود میں نہ شامل ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستوں اور بزرگوں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، ایسی بہت ساری باتیں ہیں امام اعظم کے تعلق سے۔ بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے سچے، کیسے دیانتدار، کیسے ایماندار شخصیت گزرے ہیں، اس ایک واقعے سے آپ اندازہ لگا لو کہ ایک خاتون کپڑا بیچنے کے لیے آئی۔ آپ کپڑے کے بہت بڑے تاجر گزرے ہیں، ریشمی کپڑے کے بہت بڑے تاجر رہے ہیں۔ ایک خاتون آئی کپڑا بیچنے کے لیے، اور اس نے آ کر کہا یہ کپڑا بیچنا ہے مجھے۔ کہا قیمت بولو۔ کہا اس نے 100 دینار۔ جب اس نے 100 دینار کہے تو امام اعظم نے کپڑے کو دیکھا اور اس خاتون کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہ کپڑا تو اس سے زیادہ کا ہے، یہ کپڑا تو اس سے زیادہ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے امام اعظم کے مقلدین، کیا آج ہمارے اندر ایسی بات ہے، ایسا تقویٰ ہے؟ اگر سامنے والا ہلکی سی بھی غفلت کر دے تو ہم پورا فائدہ اٹھانے کو تیار ہیں۔ ہم تو اپنا فائدہ کرنے کو تیار ہیں، آگے والے کا نقصان ہی چاہتے ہیں۔ بولو، ایسی معاملہ ہے ہمارا، ایسی سوچ ہے ہماری؟ ذری سی غفلت ہو جائے آگے والے سے ہم بخشتے نہیں اس کو۔ اور امام اعظم کا طریقہ دیکھو، امام اعظم نے کہا اس عورت سے یہ کپڑا تو اس سے زیادہ کا ہے۔ اس نے کہا کہ 200 دینار۔ اس نے 100 بڑھا دی۔ امام اعظم نے کہا نہیں، اور زیادہ کا ہے، اور زیادہ کا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے 300 دینار۔ امام اعظم نے فرمایا اس سے بھی زیادہ کا ہے، اس سے بھی زیادہ کا ہے۔ اب وہ خاتون کہتی ہے حضرت کیا میرے سے آپ مذاق کر رہے؟ حضرت کیا آپ میرے سے مذاق کر رہے؟ میں 2 بار دام بڑھا دی تب بھی بول رہے ہیں آپ زیادہ کا ہے، تب بھی بول رہے ہیں آپ زیادہ کا ہے، کیا آپ میرے سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو امام اعظم نے اپنے ساتھی کو بھیجا اور ایک اور تاجر کو بلوایا، اور اس تاجر کو بلوا کر کپڑا دکھا کر فرمایا تم دام لگاؤ۔ اس نے 500 دینار لگائے۔ سبحان اللہ۔ 500 دینار دے کر اس خاتون کو خوش کر کے امام اعظم نے روانہ کیا۔ تو یہ امام اعظم کی دیانتداری۔
حضرات محترم، ایسے کئی واقعات ہیں، ایسے کئی معاملات ہیں جو آپ کی ذات ہمیں ہر قدم پر رہنمائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو ہم سچے مقلد بنیں، ہم صرف یہ نہ کہیں کہ میں امام اعظم کا مقلد ہوں، میں حنفی ہوں، بلکہ امام اعظم نے جیسی زندگی گزار کے دکھائی ہے ہم اس تعلیمات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ لائیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ سچ بولیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، غیبت سے بچیں گے۔ غیبت آج ہر محفل غیبت سے گرم ہے، بلکہ وہی محفل کامیاب ہے جس میں غیبت ہے۔ اللہ رسول کی بات ہوتی، کوئی حدیث سناتا، کوئی کسی ولی کا واقعہ سناتا، معلوم ہی نہیں ہے کیا سناتا، کیا بولتا، تیرے کو معلوم انہیں کیا کر رہا، تیرے کو معلوم اس کا چکر کہاں چل رہا، تیرے کو معلوم انہیں کس سے بات کر رہا۔ یہ ہے آج کی گفتگو، غیبت 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 غیبت، اور کانوں کو بھی مزہ آتا۔ ہاں ایسا پٹھے، ہاں ماما ایسا چل رہا ماما۔ یہ ہے معاملہ ہر محفل کا۔ غیبت کیسا بڑا گناہ ہے، اور غیبت کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا، اس چھوٹے سے واقعے سے سن لو۔ جب معراج کی رات ہمارے آقا آسمانوں کی بلندیوں میں تشریف لے گئے تو جنت و جہنم کا بھی معائنہ فرمایا تھا۔ تو جب آپ جہنم کا معائنہ کرتے ہوئے گزرے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جہنم میں جن کے ناخن تانبے کے ہیں۔ کہتے ہیں تانبے کے ناخن ہیں ان کے، اور وہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنا چہرہ نوچ رہے ہیں، اپنا سینہ نوچ رہے ہیں۔ جب آقا نے انہیں دیکھا تو جبریل سے فرمایا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کا مردار گوشت کھاتے تھے، یعنی اپنے بھائی کی غیبت کرتے تھے، اپنے بھائی کی عزت کو کم کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ اللہ نے انہیں ایسے دردناک عذاب میں مبتلا کیا ہے، تانبے کے ناخن بنا دیے جائیں گے ان کے، اور وہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنا چہرہ اپنا سینہ نوچ نوچ کے اپنے آپ کو ختم کر رہے ہوں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، غیبت مت کرو۔ اگر کسی کی اصلاح کرنا ہے تو منہ پر بولو، سامنے سے بولو، بھائی تمہارے اندر یہ کمی دکھ رہی، ذرا اس کو سیدھا کر لو۔ بھائی تمہاری یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کی اصلاح کر لو۔ بھائی ذرا یہ کیا ہے، اس کے بارے میں معلومات کر لو، کریکشن کر لو، میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جو بولنا ہے منہ پہ بولو، اس کے عیب ڈھونڈتے مت بیٹھو۔ عیب ڈھونڈنے والے کی مثال مکھی کی طرح دی گئی ہے کہ سارے خوبصورت جسم کو چھوڑ کر پھوڑے اور پھنسی پہ جا کے بیٹھتی ہوں۔ سارے خوبصورت جسم کو چھوڑ دیتی مکھی، جہاں پھوڑا اور پھنسی ہوتی وہیں جا کے بیٹھتی ہوں۔ تو عیب ڈھونڈنے والے کی بھی مثال وہی ہے، مکھی کی طرح۔ لہذا کسی کی عیب جوئی میں مت رہو، کسی کے عیب نکالنے کے چکر میں مت رہو، بلکہ اپنی اصلاح کرو، اور جو بات تمہیں معلوم ہے سامنے والے کی اصلاح کرو۔ یہ ہے آج سمجھنے کی بات۔ ہم غیبت کر کے اپنے گناہوں کو بڑھا رہے ہیں، اور غیبت کر کے اپنی نیکیاں جس کی غیبت کر رہے ہیں اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ عمل ہم کر رہے ہیں، محنت ہم کر رہے ہیں، لیکن نیکیاں کیا کر رہے ہیں ہم غیبت کر کے، جس کی غیبت کر رہے ہیں اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ لہذا اپنی نیکیاں بچا کے رکھو، اور بچا کے رکھنا ہے تو غیبت سے اپنے آپ کو روک کے رکھو، ٹھیک ہے؟ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ گزاری ہے، علم دین کی جو ہے خدمت کرتے ہوئے گزاری ہے،
پڑھتے ہوئے اور پڑھاتے ہوئے گزاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے ایسے ایسے علمی کارنامے ہیں کہ آج دنیا انہیں خراج عقیدت کے ساتھ سلام پیش کر رہی ہے اور ان کی خدمات کو سلام کر رہی ہے، اور وہ ایسے بلند مقام پر فائز کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھی بہت سارے لوگ مقلد ہیں، ان کے بھی تقلید کرنے والے ہیں۔ حضرات، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ اٹک جاتا اور کسی مسئلے کا جواب مجھ پر منکشف نہ ہوتا تو میں امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں جاتا اور وہاں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا، اور میں جب نماز پڑھتا تو شافعی مسلک کے حساب سے نہیں، حنفی مسلک کے حساب سے نماز پڑھتا، اور میں یہی سوچتا کہ اتنے بڑے امام کے سامنے اپنا اجتہاد چلاؤں یہ مجھے گوارا نہیں۔ یہ امام اعظم کی شان ہے کہ امام شافعی بھی وہاں جاتے تو حنفیوں کی طرح نماز پڑھتے اور وہاں کھڑے ہو کر دعا کرتے، وہاں کھڑے ہو کر دعا کرتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے صدقے میں میرا یہ جو مسئلہ پھنسا ہے اس کا تو جواب مجھے منکشف فرما دے، اس کا جواب تو مجھے عطا فرما دے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں یہ عمل کرتا فوراً مجھے اس کا حل مل جاتا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ والوں کی شان ہے اور یہ امام اعظم کی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے کہ زندگی اور موت ان کے ہاتھ میں دی ہے۔ سبحان اللہ، وہ جب چاہیں زندگی اپنائیں، وہ جب چاہیں موت اپنائیں۔ حضرات محترم، جیسا کہ قطب زمانہ حضرت سیدنا بابا شرف الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ کا آستانہ پہاڑی شریف میں ہے، بارکس کے آگے پہاڑی شریف میں آپ کا آستانہ ہے، پہاڑ کے اوپر۔ حضرات، انہی کے دامن میں ابھی شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ آباد کیا گیا، ابھی بھی وہاں پر ترقی نہیں، اتنی بڑی آبادی نہیں، اتنی سہولیات نہیں۔ تو ذرا سوچیے آپ، 700-800 سال پہلے کیا رہا ہوگا؟ پورا جنگل ہی جنگل رہا ہوگا نا۔ تو اللہ والوں کی شان، ایک بزرگ نورانی شکل و صورت والے جہاں پر اس وقت آبادی تھی، انسان جہاں رہتے تھے وہاں تک آئے، اور آنے کے بعد میں لوگوں کو بتایا کہ بھائی چلو، ایک صالح مرد کا اس پہاڑی پہ انتقال ہو گیا ہے، ان کی نماز جنازہ پڑھ کے ان کی تدفین کرنا ہے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بابا چلیے، لوگ چلے گئے۔ حضرات، جب لوگ پہاڑی پر پہنچے اور جو میت وہاں پر ہے موجود، جب ان کو دیکھ رہے ہیں تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ یار، یہی بزرگ تو آ کر بتائے کہ ایک صالح مرد کا انتقال ہو گیا ہے، یہی تو آ کر کے بتائے کہ ایک صالح مرد کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ ہے ولیوں کی شان۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر ایسی طاقت اور قوت اور تصرف عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا ہی معاملہ سرکار صابر پیا کا، صابر پاک کلیری کا، کہ آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا، کہا حضرت فنا اور بقا میں فرق کیا ہے؟ فنا اور بقا کسے کہتے ہیں؟ تو سرکار صابر پاک کلیری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کل آ، کل جواب دوں گا۔ بھیج دیا۔ وہ شخص اگلے دن آیا تو دیکھا مجمع ہی مجمع ہے، بھیڑ ہی بھیڑ ہے۔ پتا کیا بھائی اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ کہا جو بزرگ تھے سرکار صابر پاک، ان کا وصال ہو گیا۔ کہا یار وصال ہو گیا؟ کل ہی مل کے گیا میں۔ ہاں بھائی وصال ہو گیا۔ ارے جو سوال میں پوچھا تھا حضرت کو فنا اور بقا کے بارے میں،
حضرت بولے تھے میرے کو کل آ، میں کل جواب دوں گا، لیکن حضرت کا انتقال ہو گیا۔ خیر کوئی بات نہیں، اب آیا ہوں تو جنازے میں شریک ہو جاؤں گا۔ اب یہاں پہنچا ہوں تو جنازے میں شریک ہو جاؤں گا۔ چنانچہ نماز جنازہ کا وقت قریب آیا، صفیں بنا دی گئی، جنازے میں ڈولا جنازے میں رکھا ہوا ہے، ڈولا سامنے رکھا ہوا ہے اور لوگ صفیں باندھ کر کھڑے ہیں، کوئی ابھی امام ہی نظر نہیں آ رہا۔ اتنے میں ایک نقاب پوش سر پر گھوڑا دوڑاتا ہوا وہاں پہنچا، گھوڑے سے اترا اور اس نے جنازے کی طرف چہرہ کیا، چہرے سے نقاب ہٹایا، اللہ اکبر، تکبیر پکار دی، سب نے رکعت باندھ لی، نماز جنازہ مکمل ہوئی۔ السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، سلام پھیرا، اور جیسے ہی مجمع کی طرف پلٹنے والے ہیں وہ انہوں نے پھر چہرے کو نقاب میں کر لیا۔ اب کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ نماز جنازہ پڑھایا کون، بس اتنا معلوم نماز جنازہ ہو گئی، لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم کہ یہ امام ہے کون جو گھوڑے پہ آئے، جن کا چہرہ نقاب میں ہے اور نماز پڑھائے نقاب ہٹا کر، اور پھر جیسے ہی نماز پڑھا دیے پھر نقاب میں چہرہ کر لیے اور پھر گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں۔ تو اتفاق سے وہ شخص جس نے پوچھا تھا فنا اور بقا کے بارے میں، اس سے ملاقات ہو گئی، تو صرف اس ایک کو نقاب ہٹا کر چہرہ دکھایا، اور وہ چہرہ دکھا، اور وہ چہرہ دکھانے والا کوئی اور نہیں، وہ خود سرکار صابر پاک کی ذات ہے کہ آپ چہرہ دکھا کر فرماتے ہیں دیکھ وہ ہے فنا کی منزل، یہ ہے بقا کی منزل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ولیوں کی شان ہے۔ دوستو اور بزرگوں، تو ولیوں کا مقام بہت بڑا ہے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ و رسول کے بتائے راستے پر چلتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے گزاری ہے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اس طریقے سے گزاریں، لیکن آج ہم ولیوں سے محبت کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، غوث پاک سے محبت ہے، غریب نواز سے محبت ہے، ہم کو جہانگیر پیروں سے محبت ہے، ہم کو جیتے پیر سے محبت ہے، ہم کو فلاں سے محبت ہے، دعوے تو بڑے بڑے ہیں، لیکن عمل کیا ہے صاحب؟ عمل کیا ہے؟ ڈی جے بجا رہے ناچ رہے، باجا بجا رہے ناچ رہے، اتنا ناچ رہے اتنا ناچ رہے، تالو کا پسینہ تلوے میں آ رہا، پھر بھی ڈانس بند نہیں ہو رہا اس کا۔ یہ ناچو بول کے کون بولے؟ یہ باجا بجاؤ بول کے کون بولے؟ کہاں ہے پروف اس کا؟ ولیوں کو خوش کرنے والے کام کرو، ولیوں کو ناراض کرنے والے کام مت کرو۔ چادر لے جانا ہے چادر لے جاؤ، پھول پیش کرنا ہے پھول پیش کرو، ان کے نام سے لوگوں کی مدد کرنا ہے مدد کرو، غریبوں کی مدد کرنا ہے غریبوں کی مدد کرو، محتاجوں کی مدد کرنا ہے محتاجوں کی مدد کرو، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلانا ہے پانی پلاؤ، یتیم بچوں کی دیکھ ریکھ کے لیے کچھ انتظام کرنا ہے انتظام کرو، بے سہارا لڑکیوں کو اگر ان کا گھر بسانا ہے ان کی شادی کرانا ہے تو اس کار خیر میں حصہ لو، اس ولی کی طرف ثواب کو منسوب کرو۔ یہ ہے طریقہ عمل کا۔ ناچنا اس کو ہے، بدنام ولی کو کر رہا، انٹرٹینمنٹ اس کو کر لینا ہے اپنا، بدنام ولی کو کر رہا۔ کہاں سے لایا پروف؟ یہ ڈی جے بجا کے ناچنا کمر مٹکانا، کون ہے تو؟ کون سے خاندان سے ہے تو؟ تجھے ہوش ہے اس بات کا؟ کوئی ہوش نہیں، بس باجا بجتے ہی پاگل ہو جاتا۔ اے مسلمانوں، ہوش کی آنکھیں کھولو، ولیوں کو ناراض مت کرو، ولیوں کو بدنام مت کرو۔ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، لوگ بتا رہے ہیں حضرت غوث پاک کا نشان لکھ جا رہے ہیں، فلموں کے گانے بجا لیتے۔ یہ حالت ہے ہمارے قوم کے لوگوں کی۔
جب تک باجا نے بجا جھنڈا نہیں نکل رہا، جب تک باجا نے بجا نشان نہیں نکال رہے. کہاں سے لائے یہ سب طریقے؟ کون دیے تم کو یہ طریقے؟ خدا را ولیوں کو بدنام کرنا بند کرو. محافل آراس میں تم یہ سب خرافات کر کے ولیوں پر انگلی اٹھانے کا تم غیروں کو موقع دے رہے ہو. تم ولیوں کو بدنام کرنے کا موقع مت دو، بلکہ وہ عمل کرو جس کو کرتے ہوئے دیکھ کر دوسرے بھی شامل ہو جائیں، دوسرے بھی شامل ہو جائیں اس کار خیر میں. اسی لیے دیکھو ہم پر ولیوں کی نظر عنایت نہیں ہے. کیسا میں ثابت کروں آپ کو؟ باجا بجتا 5 گھنٹے فار ایگزامپل، اس سے زیادہ بھی بجتا، اب فی الوقت 5 گھنٹے کی مثال لے لیجیے. باجا بجا 5 گھنٹے، بولو بات صحیح ہے، 5 گھنٹے باجا بجا، 5 گھنٹے باجے میں رہا، خود بھی ناچا دوسروں کو بھی کھینچا. بولو بات صحیح ہے. ہاتھاں درد دے رہے، پیراں درد دے رہے، پسینہ پسینہ ہو گیا، مگر سنبھل رہا نہیں. مرغی کا دورہ پڑے سر کا، بے قابو ہے. 5 گھنٹے باجے میں تھا، جیسے تیسے نشان، کشتی، سندل، پنکھا، چادر جو بھی لگ گئے بارگاہ میں، لگ گئے. اندر کھڑا کتنی دیر کھڑا؟ 5 منٹ. کتنی دیر کھڑا؟ 5 منٹ. باجے میں کتنی دیر تھا؟ 5 گھنٹے. یہ ولی کی نظر کرم نہیں ہے. ولی کی نظر کرم جس پر ہوتی ہے ان 5 گھنٹے بارگاہ میں رہتا. انہیں یا تو قرآن پڑھتا، یا تو ذکر کرتا، یا تو انہیں نعت پڑھتا، یا تو انہیں صاحب مزار کے سامنے بیٹھ کر ان سے التجا کرتا. یہ فرق سمجھو ذرا. 5 گھنٹے باجے میں، 5 منٹ بارگاہ میں. تو پتا چلا تیرے اس عمل سے حضرت خوش نہیں، تیرے اس عمل سے صاحب مزار خوش نہیں، اسی لیے 5 منٹ میں تیرے کو باہر نکال دی. تو باہر ہی رہے بولے اللہ اکبر. لہذا ان کو ناراض کر رہے تھے. باجے بجا کے، پٹاخے پھوڑ کے، ڈی جے بجا کے، تماشے کر کے، تھالیاں مار کے، کمر مٹکا کے، تم تماشے کر کے تم ناراض کر رہے ولیوں کو. ان کو بدنام مت کرو، ان کو ناراض مت کرو، ان کا فیض لو، ان کا فیض لو. اور فیض کیسا ملے گا؟ وہ کام کرو جن کاموں کو کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے. نہیں معلوم ہے تو جن کو معلومات ہے ان سے پوچھ لو ایک بار. امام صاحب ہے، خطیب صاحب ہے، حافظ صاحب ہے، مولانا صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، مدرسہ ہے، مرکز اہل سنت ہے، مرکز اہل سنت ہے. الحمدللہ جو بھی مسئلہ ہے، دینی مسئلہ آپ کا، شرعی مسئلہ، آپ بلا روک ٹوک مرکز اہل سنت پہنچ سکتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کے علاقے سے بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں، پابندی سے جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں، اور جو دیگر محافل وہاں ہوتی ہیں اس میں بھی وہ شریک ہوتے ہیں. تو آپ لوگ بھی ان کے ساتھ شریک ہو کر کے ان خاص موقعوں پر مرکز آتے رہیے. وہاں کے لوگوں سے آپ کے رابطے بڑھیں گے. وہاں جو علماء، مدرسین اور مفتیان اکرام ہیں ان سے آپ کے تعلقات بڑھیں گے، اور ان سے آپ دینی معلومات حاصل کر سکیں گے. تو جو چیز آپ کو نہیں معلوم ہے، دیکھا دیکھی کرنے مت جاؤ. ارے اللہ کر رہے اپن بھی کریں گے، اللہ بھی کر رہے اپن بھی کریں. کیسا کر لیتے جی؟ کچھ طریقہ ہے نہیں ہے، کچھ ہوش ہے نہیں ہے. اسی لیے حضور شہباز دکن ایک مثال دیتے تھے حیدرآبادی زبان میں، دیکھا دیکھی چلہ پھوکی. چلہ پھونکنے گئی، جل کو مر گئی. تو یہ کاما نکو کرو دیکھا دیکھی والے. شریعت میں اس کی اجازت ہے نہیں ہے، وہ کام جائز ہے نہیں ہے، کرنا اس کا صحیح ہے نہیں ہے، اس کے بارے میں معلومات کرو پہلے. علماء سے دور ہونے کی وجہ سے آج یہ نتیجے نکل رہے، علم دین سے دور ہونے کی وجہ سے یہ نتیجے نکل رہے کہ آج
کوئی کسی کے انڈر نہیں ہے، سب بے قابو ہو کر، بے لگام ہو کر جہاں بولے وہاں چلے جا رہے ہیں، جو بولے وہ کر لے رہے ہیں، اور ان کو ان کی غلطی کا احساس بھی نہیں ہو رہا۔ اس قدر شیطان کی گرفت میں اور مٹھی میں پھنس گئے ہیں وہ لوگ کہ انہیں غلط غلط بھی نہیں دکھ رہا، ان کو حرام حرام بھی نہیں دکھ رہا، ان کو ناجائز ناجائز بھی نہیں دکھ رہا۔ حضرات ہوش کی آنکھیں کھول لو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، آگے پھر خالی افسوس کا ہاتھ ملنے کے علاوہ کچھ نہیں رہ جائے گا۔ ارے یار کتنی بڑی غلطی ہو گئی، ارے یار کتنی بڑی غلطی ہو گئی، یہ افسوس ہی رہ جائے گا اور کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ لہذا اس افسوس سے بچنا ہے تو یہاں تھوڑا سا توجہ دے دو، اس افسوس سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو یہاں سیدھے راستے کو اپنا لو، انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جیسا کہ میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے، عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ جتنے تقوی والے ہیں اللہ نے سب کو عزت عطا فرمایا ہے، اور اب اللہ تعالی تمہیں بھی تقوی اور پرہیزگار بننے کا موقع عطا کرنے والا ہے رمضان کے مہینے میں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے جیسے تم سے اگلوں پر کیے تاکہ تم متقی بنو۔ کیا بنو روزہ رکھ کے؟ کیا بنو روزہ رکھ کے؟ متقی بنو۔ روزہ رکھنے سے انسان متقی بنتا ہے، روزہ رکھنے سے انسان متقی بنتا ہے۔ اسی لیے دیکھو آپ روزہ رکھتے آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، گناہوں سے دور۔ کیا بولتے؟ گالی بھی دینا رہا تو اب خاموش ہو جاؤ، روزے میں ہونے تو ایسا بولتا تھا، بولتے نہیں بولتے۔ دیکھو اب روزہ کیسا تقویٰ دے رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں متقی ہو جاتا انہیں، جتنے بھی فراڈی کامہ ہیں سب چھوڑ دیتا۔ اب تو دھپکالے میں آ رہا رمضان، سخت دھوپ، گھر میں کوئی بھی نہیں، اکیلا ہے، دروازے کھڑکیاں سب بند ہیں، فریج بھرا ہوا ہے، روح افزا بھی ہے، بالنگا بھی ہے، ناریل پانی بھی ہے، جوسا بھی ہے، شربتہ بھی ہے، سب ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ کھا لیا پی لیا تو کسی کو معلوم پڑتا؟ کسی کو نہیں معلوم پڑتا، مگر ایک قطرہ پانی بھی حلق سے نیچے اترنے نہیں دیتا، منہ میں پانی لیتا وضو بناتے وقت، مگر اتنی احتیاط برتتا کہ صرف سامنے سے پانی کو پھرا کے نیچے گرا دیتا، حلق کے نیچے جانے نہیں دیتا، گرچہ پیاس لگی ہے، گرچہ وہ پیاسا ہے، گرمی کی شدت ہے، لیکن وہ یہ کام نہیں کرے گا کہ وضو کے بہانے منہ میں پانی لیا اور پی گیا۔ لوگوں کو کیا پتا چلے گا کہ پیک رہا ہے کہ تھوک رہا ہے؟ لوگوں کو تو پتا نہیں چلے گا، لیکن اس کرنے والے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو میرا ایک سوال ہے میرے بھائی، کیا اللہ خالی رمضان میں دیکھتا؟ اور کیا تم روزے میں رہے وقت ہی دیکھتا؟ اللہ تو ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر آن دیکھ رہا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو جیسا تقوی تم نے رمضان میں اختیار کیا وہ صرف شوال کے چاند تک نہیں ہے۔ شوال کا چاند دیکھتے جو لوگ نکلتے ہیں، اپن تو آزاد ہو گئے، شیطان کی بولی بول رہے ہیں، آزاد آپ نہیں ہوئے، شیطان ہوا۔ رمضان کا چاند دکھتے ہی شیطان قید کر لیا جاتا ہے، اور شوال کا چاند دکھتے ہی آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو آزاد شیطان ہو رہا، تم کیسا بول رہے میں آزاد ہو گیا بول کے؟ تم اس کے پھٹے ہیں کیا؟ کون ہے تم؟ آزاد ہو گیا کیسا آزاد ہوتے جی؟ اب تو یہاں سے امتحان شروع ہوا۔ حضور شہباز دکن علیہ رحمہ اکثر فرماتے تھے اسکولوں میں، کالجوں میں 11 مہینے پڑھائی ہوتی، 1 مہینہ امتحان ہوتا۔
لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے، یہاں 1 مہینہ تیاری ہوتی، 11 مہینے امتحان ہوتا. سمجھ رہے؟ 1 مہینہ تیاری کرائی جاتی ہے، پھر 11 مہینے امتحان شروع ہوتا، اور امتحان کی فرسٹ ایگزام کی ڈیٹ شوال کی چاند رات کو ہے. چاند دکھتے جو نکلتا میرا بھائی پتھر گٹی سوب لا لیتا، خالی پتھر گٹی ڈرائر اور بنین کے واسطے اٹھا کے رکھتا. سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ جا کے مستی کرنا ہے، بچوں کو چھیڑنا ہے، دھکے مارنا ہے، دیوانی حرکتیں کرنا ہے. تو میرے بھائیوں، آزاد نہیں ہوتے ہم اس دن، بلکہ ہمارا امتحان شروع ہوتا ہے. جس طرح رمضان کے مہینے میں تم نے آنکھوں کی حفاظت کی، اب اسی طرح زندگی بھر حفاظت کرتے رہو. جس طرح زبان کو روکا گناہوں سے، گالیوں سے، گانوں سے، بری باتوں سے، بے حیائی اور بے شرمی کی باتوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھو. جس طرح کانوں کی حفاظت کی، فلموں سے، گانوں سے، قوالیوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھا، اسی طرح تم بھی روک کے رہو. اور جس طرح تم نعت شریف سن رہے تھے، نعت شریف سنتے رہو. علماء حق اہل سنت کے بیانات سن رہے تھے، ان کے بیانات سنتے رہو. اس طرح سے عمل کرو، زندگی بھر کرتے رہو، انشاءاللہ تمہارے اندر تبدیلیاں آتی جائیں گی. تم جو پسند کرو گے وہی ملے گا، تم جو پسند کرو گے وہی سامنے آئے گا. لہذا پسند تمہاری اپنی ہے. اب اتنا وقت نہیں کہ اور مزید گفتگو کی جائے، انشاءاللہ پھر کسی موقع سے آئیں گے اور آپ سے شرف تخاطب حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، آپ سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک خصوصی اعلان سماعت فرما لیجئے گا. مرکز اہل سنت کی جانب سے جو 2022 کے جو کیلنڈر چھپائے گئے تھے، ابھی وہ کیلنڈر آپ کو جو ہے مل سکتے ہیں، یہاں لائے گئے ہیں. ابھی تک جن حضرات نے نئے سال کے کیلنڈر 2022 کے مرکز اہل سنت سے چھپے ہوئے حاصل نہیں کیے ہیں، تو برائے کرم جاتے ہوئے ہدیتاً اس کو آپ حاصل فرما لیں. اس سے مدرسے کی مدد بھی ہو جائے گی، مدرسہ نقصان سے بھی بچ جائے گا، اور آپ کی بھی معلومات میں بھرپور اضافہ ہوگا. کیونکہ اس میں صرف چاند کے اور جو ہے سورج کے تاریخیں لکھے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ پیچھے بہت سارے معلومات ہیں. ابھی شب برات بھی گزر گئی، اب شب قدر آنے والی ہے، پھر قربانی آنے والی ہے. بولو بات صحیح ہے؟ تو قربانی کی دعا، قربانی کی نیت، جانور ذبح کیسا کرنا ہے، شب قدر میں کیا پڑھنا ہے، نوافل کتنے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس انداز میں پڑھنا ہے، یہ سارے ڈیٹیلز کیلنڈر کے پیچھے الحمدللہ لکھے گئے ہیں. ایک ایک چیز الگ الگ کتاب سے نکال کر کے اس میں چھاپی گئی ہے. اگر آپ کتاب کے ذریعے سے اگر اس کو حاصل کرنا چاہیں گے تو کئی سارے کتاباں لا کے پڑھنا پڑیں گا آپ. لیکن محنت کرنے والوں نے، اور محنت کرنے والے تو ماشاءاللہ یہیں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، ان سے پوچھو آپ کتنے کتابوں سے مواد لے لے کر انہوں نے اس کے اندر ڈالا ہے. تو کئی کتابوں کا ذخیرہ اس ایک کاغذ میں جمع کر دیا گیا، ایک کیلنڈر میں جمع کر دیا گیا. تو گیٹ کے پہلے وہاں کیلنڈر رکھ دیے گئے ہیں، تو آپ حضرات جاتے ہوئے ہدیہ دے کر کے اس کو حاصل فرما لیں. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے. اس کے اہتمام و انتظام و انصرام میں جن لوگوں نے جس حیثیت سے، جس طریقے سے شرکت کی حصہ لیا، سب کو اللہ دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے. ہم سب کو امام اعظم کا سچا مقلد بنائے. ہمارے بزرگوں کے جو ہے تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے. ان کے نقوش قدم کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے والا بنائے. اور ہمیں رمضان کے روزے رکھنے والا بنائے. ہمیں رمضان میں مولا خوب عبادت کرنے والا بنائے. ہمیں بیکار اور بری باتوں سے محفوظ ہونے والا بنائے. ہم کو دور رکھنے، اپنے آپ کو دور رکھنے والا بنائے. اور ہم سے جو جانے انجانے میں بھول ہو گئی، کوتاہیاں ہو گئی، غلطیاں ہو گئی، مولا تو معاف فرمانے والا ہے، معاف فرما دے. تو بخشنے والا ہے، تو بخش دے. مولا ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرما، اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات و رحمت و برکت بنا. ربنا تقبل منا الفاتحہ. لحضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم وعلی جمیع اولیاء اللہ بالخصوص امام العظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلی سیدنا بابا شرف الدین سہروردی علیہ رحمہ. اهدنا الصراط المستقيم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم وعلى ذريه وآله وصحبه أبد الدهور وكرم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله پڑھے میرے ساتھ لا إله إلا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کھڑے ہو جائیے صلاۃ والسلام. ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.